بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ شعبان بالخصوص اس کی 15ویں شب یعنی شب برات کی اہمیت و فضیلت اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہے۔ یوں تو ماہ شعبان کی فضیلت شب برات اور 15ویں شعبان کے روزے کی فضیلت سے ہی واضح ہے، مگر اس ماہ مبارک کی اہمیت اس سے اور بڑھ جاتی ہے کہ یہ مہینہ رمضان شریف کا پڑوسی ہے، اور اس ماہ مبارک کا چاند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور خاص ملاحظہ فرماتے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 راتیں ہیں کہ ان میں دعا رد نہیں کی جاتی: رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات، جمعے کی رات، عید الفطر کی رات اور نحر یعنی اور بقر عید کی رات۔ عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا اس قدر تحفظ اہتمام کرتے کہ اتنا کسی کا نہ کرتے، پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے اور ابر ہوتا تو 30 دن پورے کر کے روزے رکھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور دوسری روایت حضرت عائشہ سے اس طرح ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کا ہے اور شعبان کا مہینہ میرا ہے۔ شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہ مٹانے والا ہے۔ ماہ شعبان المعظم کے روزے کی فضیلت میں کئی احادیث مروی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل شعبان کے روزے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے رمضان کے کسی مہینے کا پورا روزہ نہیں رکھتے، اور اس کے بعد آپ کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے میں نے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ پورے شعبان کا روزہ رکھتے اور کبھی اکثر ایام کا۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کو رمضان سے ملا دیتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے مسلسل 2 مہینے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ حضرت ربیعہ ابن قعاز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ حضور پورے شعبان روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ اس کو رمضان سے ملا دیتے تھے۔ ابو سلمہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کی کیفیت پوچھی تو فرمایا، کبھی حضور مسلسل اتنے روزے رکھتے کہ ہمیں خیال گزرتا کہ اب آپ افطار نہ کریں گے، اور جب کبھی افطار فرماتے تو ہمیں یہ گمان ہوتا کہ آپ روزے نہ رکھیں گے، اور میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہیں دیکھا، آپ سوائے چند روز کے پورے ماہ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے روزے تمام مہینوں سے زیادہ محبوب تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے رمضان سے ملا دیتے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کہا، میں نے حضرت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضور کو شعبان میں سب مہینوں سے زیادہ روزے رکھتے دیکھتا ہوں۔ فرمایا، یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اور وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس سے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور مجھے پسند ہے کہ میرا عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے یعنی ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے، شراب کی مداوت کرنے والے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ بہقی نے ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں شب میں تجلی فرماتا ہے، استغفار کرنے والوں کو بخش دیتا ہے اور طالب رحمت پر رحم فرماتا ہے، اور کینہ والوں کو جس حال پر ہیں اسی پر چھوڑ دیتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، اس رات کو قیام کرو یعنی نماز و
عبادت میں گزارو اور اس کے دن میں روزہ رکھو کہ رب تبارک و تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مبتلا کہ اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو میں ان کی تلاش کرنے نکلی تو دیکھا کہ وہ بقیع شریف میں موجود ہیں۔ فرمایا اے عائشہ کیا تجھے ایسا گمان ہوا کہ میری طرف سے تم پر کچھ زیادتی ہو گئی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے گمان کیا کہ آپ بعض دوسری ازواج کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ پھر فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پھر بنی کلب کی بکریوں کے بال سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے عائشہ اس رات کی کیا اہمیت ہے؟ تو جانتی ہے؟ یعنی شب برات کے بارے میں دریافت فرمایا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا اس کی کیا فضیلت ہے اللہ کے رسول آپ بتائیں۔ تو سرکار قدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سال جو بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ لیے جاتے ہیں اور اس رات میں اس سال مرنے والے بھی لکھ لیے جاتے ہیں اور اسی میں لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، یعنی خدا کی بارگاہ میں لکھ کر پیش ہوتے ہیں اور اسی میں ان کی روزیاں اتاری جاتی ہیں۔ تو حضرت صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی نہیں جو جنت میں داخل ہو مگر اللہ کی رحمت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں کوئی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ 3 بار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے عرض کیا اور آپ بھی نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس سر مبارک پر رکھا اور فرمایا میں بھی نہیں، یعنی میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈانپ لے۔ سرکار اس کو بھی 3 مرتبہ فرماتے رہے۔